کہ اسی دوران جب میں ٹیکسٹائل میں تھا تو قطر ایئر ویز میں ایک جاب آئی ڈان نیوز میں. میں نے سوچا ادھر اپلائی کر دو, پھر وہی بات باہر کے ملک چلا جاؤں گا. قطر میں چلو 2 سال کام کروں گا تو پھر یورپ کا ویزا لے لوں گا تو وہاں چلا جاؤں گا. میں نے قطر ایئر ویز میں انٹرویو دیا, وہ میں سلیکٹ ہو گیا. فائنل انٹرویو یہ امبیسیڈر ہوٹل ہے ادھر شملہ پہاڑی کے قریب, وہاں فائنل انٹرویو تھا, اور اس میں 2 بندے پینل بیٹھے ہوئے تھے. ایک پاکستانی ہیڈ تھا قطر ایئر ویز کا اور ایک اس کا عربی آیا ہوا تھا. تو میرے جو اپوزٹ ڈور نیبر تھے وہ پاکستان ایئرپورٹ لاہور ایئرپورٹ کے کنٹرولر تھے. تو میں ان سے سمجھ کے گیا کہ یہ جو جاب آفر ہوئی ہے اس کی کیا کیا کرنے کی ذمہ داری ہوتی ہے, رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں. جب انہوں نے مجھ سے پوچھا تو میں نے ایسے فر جواب دیا, تو اس نے مجھے کہا کہ تو کیا عربی تکلم آتا ہے؟ تو یعنی عربی تکلم سے میری وہ جاب تقریباً ہوتے ہوتے رہ گئی. تو اب آپ خود سوچئے کہ قطر ایئر ویز میں آپ کو لاہور میں رہتے ہوئے ایک جاب کے فائنل آپ انٹرویو میں گئے ہیں, وہاں صرف 7-8 لڑکوں میں سے آپ کے چنے جانے کے چانسز ہیں. تو وہ میرے دل پہ ایک دھچکا لگا. تو میں جیسے ہی ایمبیسیڈر ہوٹل سے باہر آیا تو میں نے, اس وقت تو یہ حلیہ بھی نہیں ہوتا تھا, اس وقت تو حلیہ بھی اللہ معاف کرے کچھ اور طرح کا تھا. یعنی اس وقت تو میں سوٹڈ بوٹڈ ایک گورے کی طرح نیک ٹائی اور وہ سارا 2 پیس سوٹ پہنا, ایک بالکل ویسا میرا گیٹ اپ تھا. کون سوچے گا کہ یہ بندہ باہر نکلا ہے اور اس کے دل کے اندر کیسی چیز ہے. کہ میں نے کچھ عرصہ پہلے پڑھا تھا کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتی ہیں کہ جب ان کے شوہر وفات پا گئے تو غالباً حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ آپ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو تو اللہ جو ہے اس سے بہتر دے دیتا ہے. تو وہ اس حدیث, جب میں جیسے ہی ایمبیسیڈر سے باہر آ رہا تھا تو میں نے کہا یہ میری زندگی کی ڈریم جاب تھی, اور یہ ڈریم جاب میرے ہاتھ سے ایسے گئی ہے تو یہ بہت نادر موقع ہے کہ میں وہ پڑھ لوں. تو میں نے اسی وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھی, اور یہ 2005-6 کی بات ہوگی. تو دیکھیں وہاں سے پھر میں نے اپنے آپ کو ہر تھوڑے عرصے کے بعد سوچنا شروع کیا کہ حدیث شریف کے الفاظ یہ ہیں کہ اس کو وہی مل جائے گا یا اس سے بہتر ملے گا. تو میں نے اس کو جو اپنا انٹرپریٹیشن کی تھی اس حدیث شریف کی, وہ میں نے تیسری چیز بھی کی ہوئی تھی کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ نہیں ملا, اس سے بہتر بھی نہیں ملا, بلکہ کائنات میں جو کچھ ان سے اوپر بہتر ہو ہی نہیں سکتا وہی ہسبینڈ بن گئے. تو یہ تیسری چیز میں نے خود تھنک کی تھی. تو میں نے ایمبیسیڈر ہوٹل کے بعد سوچا ناؤ آئی ول اسٹارٹ واچنگ آؤٹ کہ اللہ پاک مجھے ڈریم جاب چھوڑ کے, مجھے دنیا کی بہترین جاب چھوڑ کے, قطر ایئر ویز کی جاب چھوڑ کے مجھے یا تو کسی برٹش ایئر ویز میں دیں گے, دوسری بات یا سب سے بہتر جو اس سے بہتر جاب دیں گے, یا مجھے اللہ پاک ایسا جاب دیں گے کہ جو اس جیسا کوئی کیریئر ہی نہیں ہوگا. تو آپ دیکھیں کہ صرف ودن 3 ایئرز میں ختم نبوت سے جڑ گیا اور میری اپنی زندگی بدل گئی, حلیہ بدل گیا, سنت کو میں اپنی زندگی کا سب سے بڑی چیز سمجھنے لگ پڑا. تو اب یہ ایک دنیا کے لیے بھی ایک نالج ہے, بڑی اہم بات ہے کہ آپ جب عقیدہ رکھ کر, یقین رکھ کر یہ چیز کوئی پڑھے. تو اب انا للہ ہم کتنی دفعہ پڑھتے ہیں, میری اینک رہ گئی پڑھ لی, لیکن وہ ایک پڑھنا ٹھیک ہے, وہ بھی ایک بڑا فائدے کی چیز ہے. لیکن اگر آپ اپنے آپ کو روک کر اس کے اوپر تھوڑا اپنے اندر اتارنے کے لیے یہ سوچیں کہ مجھے اس سے تو وہ ملے گا جو اللہ نے کسی کو نہیں دیا, یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جس کو مل گئے وہ تو کسی کو بھی نہیں ملے.